آئیے اب تم شان چمن، تم جان چمن، تم بزم کے میری تارے ہو۔ تم شان چمن، تم جان چمن، تم بزم کے میری تارے ہو۔ تقدیس طلب کے مستوں پر مولا کے حقیقی دھارے ہو۔ یہ مجمع تمہارا خواہاں ہے پیغام ہدایت سننے کو۔ جمع ہوئے ہیں محفل میں پیغام شریعت سننے کو۔ میں خطابت کے اس شہرت یافتہ شہسوار کی حضور گزارش گزار ہو رہا ہوں جو ہزاروں کے مجموعوں کو سنجیدگی بخشا کرتا ہے، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کیا کرتا ہے۔ میری مراد ہے جناب حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب ناظم مدرسہ فیض ہدایت رامپور سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائے، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من سر ان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاور، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ مسلمانوں، سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں، سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 5 سے 7 یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں، صحیح سچی باتیں اس امید کے ساتھ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ اسے سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس ایک گزارش ہے، اگر سن کر عمل کر سکو، گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات ذرا آگے آگے آ جاؤ، اور یہ جو اس طرح سے جیسے پانی کا بطخ جب پانی میں تھک جاتا ہے تو مڈیر پر جا کر کے ذرا دیر آرام و استراحت کے لیے ڈیرے ڈال دیتا ہے، اسی انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر مناسب نہ لگے تو اپنے اچھا، میں یوں سوچ رہا تھا کہ شاید سردی کی وجہ سے بیچارے نہیں آ سکے یا نہیں بیٹھ سکے، لیکن جب میں چلا ہوں تو راستے میں دونوں طرف لوگوں کو کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ، اور کوئی یوں ہی کھڑا ہے بغیر کسی مقصد کے، دیکھ کر بڑا افسوس ہوا۔ لوگ علماء سے شکایت کرتے ہیں کہ یہ بتاتے نہیں، یہ ہمیں آرڈر نہیں کرتے۔ ارے پتہ ہے کہ نعرہ تکبیر لگا کر گھر میں جا کے چارپائی کے نیچے گھس جاؤ گے تو آپ کو ہم کیا بتائیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اگر واقعی تھک گئے تو آرام کرو، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کسی بھی مسلمان سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ اللہ اس کے رسول سے تمہیں محبت ہے، تو شاید شرابی بھی
जुआरी भी बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर के साथ ये कहेगा कि मियाँ ये कोई पूछने की बात है, हमसे बड़ा तो कोई आशिक़ रसूल है ही नहीं। अच्छा भाई, किसी के दिल में कोई घुसा तो नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वो अब्बास सही कह रहा हो, उसके दिल में अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो, मगर सवाल ये है कि वो मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल को भी मंजूर है या नहीं। एक तरफा मोहब्बत इंसान की हलाकत का सबब बन जाया करती है। मोहब्बत जब दो तरफा हो तो फिर बात बना करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो मोहब्बत का दावेदार है उसकी मोहब्बत नादानी पर मुश्तमिल है। एक आदमी था, उसने एक बंदर पाला, बंदर को उसने बहुत अच्छे से रखा, उसकी खिदमत की, तो बंदर भी अपने मालिक की खिदमत करता था। एक दिन मालिक सो रहा था, दोपहर को कैलूला कर रहा था कि एक मक्खी उस मालिक की नाक पर आकर बैठ गई। बंदर हटा देता, फिर मक्खी बैठ जाती, फिर हटा देता, फिर बैठ जाती। वो अपनी आदत से मजबूर है। बंदर को आया गुस्सा ये सोचकर कि मेरे आका की नाक पर मक्खी बैठी। पत्थर उठा करके उसने हमला किया मक्खी पर। मक्खी तो भाई भाग गई, लेकिन आका की रूह कफ से उनसरी से परवाज कर गई। उसने ये हरकत मोहब्बत में की, बल्कि मोहब्बत में पागल होकर, दीवाना होकर, मजनू होकर उसके दिलो दिमाग में बात आई कि मेरे आका के नाक पर मक्खी, इतनी बड़ी जुरात उसकी। तो उसने नादानी में जो कदम उठाया उससे इतना बड़ा नुकसान हुआ कि आका साहिब दुनिया से तशरीफ ले गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, हम अल्लाह के नबी से प्यार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब से हम दिल की गहराइयों से इश्क करते हैं। सवाल ये है कि अल्लाह उसके हबीब भी आपके इश्क को मंजूर फरमाते हैं कि नहीं फरमाते। मैंने तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत आपके सामने पढ़ी है, इसका तर्जुमा करता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता है कि ऐसे बंदे को देखे कि जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है, दो तरफा मोहब्बत वाला बंदा, तो फरमाया कि उसकी ज़िंदगी में टटोलो, उसकी अदाओं में गौर करो, उसके शबो रोज़ के जो मामूलात हैं उनको परखो, तीन बातें देखो, अगर तीन बातें हैं वो अल्लाह उसके रसूल का आशिक है, अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। पहली बात क्या? फलियस्दुक हदीसहु इदा हद्दसा, जब भी बोले तो सच बोले। सच्चा आदमी अगर है, सच्चाई की आदत है, उसकी ज़बान सिद्क़े मकाली के साथ ही लबकुशा होती है। जब बोलता है तो सच बोलता है, झूठ के करीब नहीं जाता। तो अल्लाह तबारक व ताला के हबीब फरमाते हैं कि इस सच्चे आदमी के मुंह से दावा अच्छा लग रहा है, अल्लाह उसके रसूल का ये आशिक है, अल्लाह उसके रसूल भी इससे मोहब्बत फरमाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बहुत कम गुनाह ऐसे हैं जिन पर लानत बरसाई। फरमाया अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, सुनो अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत किस शख्स पर जो इंसान झूठ बोलता है। इंसान अगर झूठ का मिजाज बना ले तो अल्लाह के लानत का तौक अपने गर्दन में लटका के घूमेगा। आज झूठ का एक आम शुयू है, घर में भी झूठ, बेटा बाप से झूठ बोलता है, बेटी माँ से झूठ बोलती है, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, घर में तो झूठ है ही है।
جس دکان پر بیٹھ کر تجارت کرتا صبح سے شام تک بس جھوٹ 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 اسی پر اس کی روزی چل رہی. افسوس تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری دکان نہیں چلے گی. اگر خیالات اس سطح کے نچلے درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو دکان نہیں چلے گی، آپ اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ چکے ہیں. مومن نہیں ہیں آپ، فکری اعتبار سے مرتد ہو گئے، آپ کافر ہو گئے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے انسان برباد ہوتا. ان الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی نجات دیتی ہے، سچائی سے آدمی ترقی کرتا ہے، سچائی سے آگے بڑھتا ہے، سچائی سے برکت ہوتی ہے، سچائی سے رحمت آتی ہے، سچائی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو ثریا کی بلندی پر پہنچاتا ہے. جھوٹ سے آدمی تباہ و برباد ہوتا ہے. جھوٹ کا انجام انسان کو زمین میں دفن کرنا ہے. جھوٹ سے نفرت پھیلتی ہے، اللہ کا غضب زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی لعنت زمین والوں کی طرف بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے، پیغمبر یہ فرمائے، اور ہمارا معاشرے کا انسان کیا کہتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے تو دکان ہماری نہیں چلے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یعد الرجل صبیہ واللہ یفی لہ. آدمی اپنے بچے سے بھی ایسا وعدہ نہ کرے جس کے پورا کرنے کی نیت نہ ہو. بچہ رو رہا ہے، ماں نے چپ کرانے کے لیے، صرف چپ کرانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ چپ ہو جاؤ ٹافی دلا دوں گی. باپ نے کہا بیٹے چپ ہو جاؤ کھلونے دلا دوں گا. نیت دلانے کی نہیں ہے، چپ کرانے کی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اپنے معصوم بچے سے اس طرح کا وعدہ بھی نہ کرو کہ اسے پورا کرنے کی نیت نہ ہو. یہ بھی جھوٹ کے اندر شامل ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا، جس کو اس نے فیشن سمجھ لیا، آرٹ سمجھ لیا، کلا سمجھ لیا کہ میں جھوٹ بول کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا لیتا ہوں، جھوٹ بول کر کے لوگوں کو احمق بنا لیتا ہوں، جھوٹ بول کر کے لوگوں سے مال اینٹھ لیتا ہوں، جھوٹ بول کر کے روٹی کما لیتا ہوں، جھوٹ بول کر کے اپنی گاڑی چلا لیتا ہوں. اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کے باوجود اس جھوٹ پر فخر کر کے ہنرمند سمجھتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے فتباعد الملک من نتن ما جاء به میلا، اس کے منہ سے بدبو آتی، اتنی خطرناک بدبو کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رحمت کے فرشتے جو اس کی پاسبانی کے لیے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ رحمت کے فرشتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے. اب وہ آدمی ہلاک ہو، تباہ ہو، برباد ہو، حادثے ہوں، ایکسیڈنٹ ہو، گرے، مرے، جنازہ ہو یا نہ ہو، اس کے ٹکڑے بکھر جائیں، اب اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. جب فرشتوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو انسان کا مقدر تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا الا انبئک باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں مہا پاپ نہ بتلاؤں، بڑا گناہ نہ بتلاؤں، کبیرہ گناہ کی نشاندہی نہ کروں؟ قیل یا رسول اللہ نعم، فرمایا ہے اللہ کے حبیب ضرور بتلائیے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، مہا پاپ کیا ہے. تو فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا اس کے ساتھ تم بے وفائی کرو، یعنی شرک کے گناہ کا ارتکاب کرو. اللہ نے پیدا کیا، روزی وہی دیتا ہے، وہی مارتا جلاتا ہے، عزت و ذلتوں کا مالک ہے، بیماری اور شفا کا مالک ہے، وہی رزاق حقیقی ہے، وہی صناع حقیقی ہے، وہی قادر و قیوم ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی لیتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اگر کوئی انسان دماغ میں یہ خیال بھی لائے
کہ یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے تو شرک ہے۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا اپنے اس مالک سے بغاوت کر کے یہ پیشانی اس کے سامنے جھکانے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے تم پیشانی کو ٹکاؤ اور جھکاؤ، یہ سب سے بڑا گناہ۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، تمہارے والدین کا تم پر احسان ہے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں، اے ضیاء ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیاء ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ اگر یہ موجود ہیں تو تمہارے لیے گویا کہ تمہاری حفاظت کا یہ مضبوط حصار ہے، چٹان ہے۔ تمہارے والدین تمہارے حق میں دعا کرے نہ کرے، ان کا وجود ہی تمہارے لیے رحمت ہے۔ اللہ ان کی وجہ سے تمہیں برکت دیتا ہے، مالدار بناتا ہے، عمر کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ پر اپنی بیویوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اپنے کھانستے ہوئے بوڑھے باپ کی کھانسی سے تمہیں الرجی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیماری کو اپنے اوپر سوار نہ کرو، بوجھ نہ بناؤ۔ تمہاری کمائی کا وہ حصہ انتہائی بیش قیمت ہے جو اپنے والدین پر آپ نے کما کے لگا دیا۔ تو فرمایا دوسرے نمبر کا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ حضرت سلمان فارسی راوی ہیں، مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکیا فجلس وقال شہادت الزور شہادت الزور شہادت الزور کررہ حتی قلنا لیتہ سکتا۔ اللہ کے حبیب ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جب تیسرے نمبر کے گناہ کے بتانے کی باری آئی آپ سنبھل کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی، بار بار اس جملے کو دہرانے لگے۔ جلال کی کیفیت چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ فرماتے ہیں صحابی کہ ہم تمنا کرنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں، کہیں جلال کے اس عالم میں جھوٹے پر آپ بد دعا نہ کر دے اور وہ آدمی ہلاک نہ ہو جائے۔ تو جھوٹ اتنا بڑا گناہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جب بندہ زبان سے کوئی بات نکالتا ہے، بک 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 کر رہے ہیں، جھوٹی باتیں کر بھی رہے ہیں، جھوٹی باتیں سن رہے ہیں، بلکہ جھوٹی باتوں کا کاروبار کر رہے ہیں، اور ہم جھوٹی باتوں کے کاروبار کو ترقی دے رہے ہیں۔ یہ کامیڈین کون ہے؟ جھوٹ کا کاروبار تو کرنے والے، کبھی یہ شو چل رہا ہے، کبھی وہ شو چل رہا ہے، جھوٹ بول بول کر کے اپنی طرف سے لطیفے بنا بنا کر کے مسخرے آ کر کے چٹکلا چھوڑ کر لوگوں کو ہنساتے، اور لوگ اپنا قیمتی وقت برباد کر کے ہنستے ہیں۔ گھنٹوں یوٹیوب پر انسان وہ پروگرام دیکھتا ہے جو کامیڈین پیش کرتے ہیں، ہنساتے ہیں، دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس میں وقت بھی ضائع کرتا ہے، آخرت کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں؟ ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، آپ ہنس رہے ہیں، اسے وقت دے رہے ہیں، آپ کے بچے اس کو ترقی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھوٹ کے مقدر میں مٹنا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے سینہ سپر ہو کر کہہ رہے آپ تو مٹانے کی بات کر رہے، لیکن ہم ہیں کہ جھوٹے کاروبار کو ترقی دیں گے اور جھوٹے لوگوں کی جھوٹی باتوں کو پھیلائیں گے، بلکہ جھوٹے چٹکلے اگر آپ کے واٹس ایپ پہ آ گئے اور وہ ہنسی پر مشتمل ہے تو آپ اس کو پھر آگے بڑھانے پر اس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی دین کا کام ہو، حالانکہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تباہ ہو رہے، دوسروں کو تباہ کر رہے، آپ جہنم میں جا رہے، دوسروں کو جہنم میں لے کے جا رہے۔ یہ اس طریقے سے تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تاریخی جلسہ ہے۔ میرے خیال سے
بجنور کے جلسوں میں شاید مولانا تو روز رہتے ہیں، اس طرح کا کوئی جلسہ ہو کہ مقرر آیا ہو وہ بھی 12 کے پہلے، اور بیچارے سب سر ڈال کر کے جو موجود تھے وہ سو رہے تھے اور بقیہ سارے کے سارے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، تو اس اعتبار سے یہ جلسہ تاریخی ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ ہماری کٹائی ہو رہی، تباہ و برباد ہو رہے۔ کون ہے جو ہمارے خون کو پانی سے زیادہ سستا نہیں سمجھ رہا؟ ہر طرف سے مار فٹکار لعنت، لیکن ہم قوم مسلم ہوش کا ناخن لینے کو تیار نہیں۔ وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بھئی 3 باتیں تھیں جس میں سے دوسری بات میں آپ کے سامنے بیان کر کے جگہ لیتا۔ عاشق رسول کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، ٹوپی نہ پہنائے، فراڈیا بن کر کے فراڈ نہ کرے۔ اور دوسری چیز فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَا، امانت میں خیانت نہ کرے۔ امانت کی ادائیگی ہمارے ذمہ لازم ہے۔ امانت اگر کسی نے ہمارے پاس رکھ دیا ہے تو اس امانت کی حفاظت موت تک ہم کرتے رہے۔ شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی۔ کیا کیجئے گا اس معاشرے کو جہاں مسجد میں تالا اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی صاحب کی نظر پڑ جائے، نیا نیا پنکھا دیکھ لیں، پنکھے کو رات میں آ کر کھول کے لے جا کر کے بیچ لیں۔ کیا کیجئے گا اس معاشرے کو جہاں فریج مسجد میں رکھا ہے اور گلاس زنجیر سے باندھ کر کے استعمال کیا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بزرگ آئے نماز پڑھے اور گلاس جیب میں ڈال کر کے لے جائے۔ نئی نویلی دلہن جب آتی ہے اور ساس اس کے بکس کی چابی مانگ لے، ایسا لگتا ہے جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ چابی دیتے ہوئے اس لیے کتراتی ہے کہ ادھر چابی لے گی، راتوں رات بکس کھول کر کے سامان اپنی بیٹیوں کو دے کر کے انہیں رفو چکر کر کے ہمارا کباڑا کر دے گی۔ بددیانتی کی یہ فضا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، چند ساتھی آپ کے مکے میں ہیں، نبی کا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر گھس کر کے نماز پڑھے۔ آس پاس تو سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حتیم کی شکل میں اللہ نے ہمیں بھی موقع دے دیا کہ اندر گھس کر کے نماز پڑھ لے۔ خانہ کعبہ کے اندر خواہش ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی کہ اندر جا کے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے۔ خانہ کعبہ کا متولی تھا جو مسلمان نہیں تھا، عثمان بن ابو طلحہ۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے عثمان چابی مجھے دے دو، میں بیت اللہ کے اندر گھس کر کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا، خلوص دل کا ایک سجدہ کہ اس سجدے کا کیا کہنا، جہاں رکھتی جبھی میں نے وہیں کعبہ سرک آیا۔ اللہ کے حبیب نے کہا میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اندر جا کر کے داخل ہو کر میں نماز پڑھوں۔ عثمان نے دھکے دیے، محمد تم کیسے نماز پڑھ سکتے ہو؟ تم تو ہمارے معبودان باطل کو جھٹلاتے ہو، تم نے ہماری قوم میں ایک تفرقہ ڈال دیا ہے، آپ نے بھائی بھائی کو لڑا دیا، بیٹے اور باپ کو لڑا دیا، ہم آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ اللہ کے حبیب نے کہا عثمان یاد کرو، اگر کبھی یہ چابی محمد کے پاس آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے عثمان محمد وہ دن قریش مکہ کے لیے سب سے بدترین دن ہوگا جس دن چابی تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ حبیب کبریا نے پلٹ کر کہا عثمان یوں نہ کہو، اس شخص سے کہہ رہے ہو خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، میرے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے؟ نہیں، جس دن چابی میرے پاس آئے گی قریش مکہ کے لیے کائنات کا سب سے خوش نصیب دن ہوگا وہ جب چابی میرے پاس ہوگی۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ آپ نے ہجرت کی، سن 8 ہجری میں مکے سے آپ مدینے سے آپ مکے کی طرف آئے ہیں۔
مکہ کو فتح کیا ہے، لڑائی نہیں ہوئی، جھگڑا نہیں ہوا، محبت کی تلوار، اخلاق کی تلوار نبی نے رکھی ہے۔ کسی صحابی نے جوش میں کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج تو کھوپڑیوں کو جدا کر دیں گے سروں سے۔ فرمایا یوں نہ کہو، کہو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ رحم و کرم کے ہتھیار سے محمد نے غیروں کے قلوب کو مسخر کر کے اپنا تابع بنایا۔ مکہ فتح ہوا، عثمان کو بلایا گیا، چابی لاؤ۔ چابی لے لی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، اندر خانہ کعبہ میں گئے، گھس کر کے نماز ادا کی، باہر آئے، انتظار میں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق چابی مجھے ملے گی، عمر فاروق چاہتے چابی مجھے مل جائے، عثمان غنی چاہتے ہیں چابی مجھے مل جائے، علی مرتضیٰ، اصحاب عشرہ مبشرہ، بدر و حنین سبھی بدر والے موجود ہیں، وہ چاہتے ہمیں ملے۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ دیکھو آپ نے جن سے چابی لی ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کا دین دھرم کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن آپ نے لی ہے یہ امانت ہے، اور امانت کو صاحب امانت تک لوٹا دینا یہ امین کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ سراسر رب کے حکم کی نافرمانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچائی کو بھی لازم پکڑو، امانت داری کو زندگی میں جگہ دو، امانت داری آئے گی انشاءاللہ، پھر تمہیں کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ امانت داری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی امانت داری کے برکات کو معاشرے کے اندر مشاہدے کے طور پر آپ کو جب مشاہدہ کرائے گا، آپ دیکھیں گے اپنی کھلی آنکھوں سے کہ امانت داری کی برکتیں کیا ہیں، امانت داری کا فائدہ کیا ہے۔ ٹوپیاں پہنانے میں زندگی نہ گزارو، قرض اگر کوئی نہیں دے رہا ہے، اتنی تعریف کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، جنگل کے بھیسے، فلاں فلاں، ارے صاحب آپ تو حاتم تائی کی قبر پر بھی لات مار دینے والے سخی ہیں۔ اور قرضہ جب مل گیا، ایک مہینے کا وعدہ تھا لوٹانے کا، مہینہ گزر گیا، فون پر فون بیچارہ کر رہا ہے، اب اسے ٹرخایا جا رہا ہے، وہ جوتیاں چٹکاتے ہوئے بیچارے کی جوتیاں گھسی جا رہی ہے، نمبر سوئچ آف کر لیا جاتا ہے، اور اسی میں انسان اپنی خوبی اور اپنا کمال سمجھتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، عاشق رسول کی پہچان یہ ہے کہ انسان سچ بولے، عاشق رسول کی پہچان یہ ہے کہ انسان امانت داری اپنے اوپر لازم کر لے، امانت داری کے ساتھ زندگی گزارے، امانت داری کے ساتھ اس کی موت آئے، کروڑوں کی دولت ہو، اگر کسی غیر کی وہ دولت ہے تو انسان اس پر رال نہ ٹپکائے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، 10 روپے 20 روپے مل جائے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوگا کہ بھائی امانت دار آدمی ہوں، مجھے 20 روپے ملے ہیں، کن صاحب کا ہے، جن کا ہو آ کے لے جائے۔ اور اگر 10-20 لاکھ یا 10-20 ہزار مل گئے تو امانت دار صاحب کے جیب میں اس طریقے سے جائے گا کہ ان کے فرشتوں کو بھی شاید پتہ نہ لگے کہ یہ 20,000 کی رقم ان کے جیب میں آئی ہے۔ تو ہماری امانت داری کا یہ عالم ہے کہ جب معمولی چیز ہو تو پھر ہم امانت داری کا جلوہ دکھاتے ہیں، اور جب بھاری چیز ہو تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے سامنے کروڑوں کی دولت ہو، لیکن اگر وہ غیر کی دولت ہے، اس کے پاس بطور امانت کے ہے، تو انسان پھر اسے للچائی نظروں سے نہیں دیکھا کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہی صفات کار فرما تھی، تابعین کے اندر بھی، تبع تابعین کے اندر بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، مال غنیمت ملا، سونا چادر میں ڈال کر کے لا کے سپہ سالار کے سامنے پیش کیا۔ اس کو تعجب ہے، اتنا زیادہ سونا اگر تو رکھ لیتا تیری نسلوں کا کام بن جاتا، تو کون ہے آخر؟
اور تیرا نام کیا ہے؟ تو نے امانت داری کا یہ کرشمہ دکھایا ہے۔ کہا کرتے تھے صاحب یہ مال امانت تھے، میں نے پہچانا آپ تک ہماری ذمہ داری تھی، پہنچا دیا۔ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، آپ جان کر کیا کرو گے؟ جس کے لیے کیا ہے وہ اللہ میرا نام خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المشركين، فانصرنا على أعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ تو بہت بڑا ہے، تیری شان وراء الورا ہے، کل کائنات کا بلا شرکت غیر تو خالق بھی ہے مالک بھی ہے۔ اللہ ہم بھکاری رات کی تاریکی میں تیرے دین کی مجلس میں اپنے آپ کو تھکا کر اب اجر کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ بہت گناہ کیا ہے میرے مولا، اتنے گناہ کی ہمیں بھی معلوم نہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ پورا نام اعمال سیاہ ہو چکا۔ اے اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیری بڑائی کا واسطہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم معافی مانگتے، ناک رگڑتے، اللہ بہت گناہ کیا، بہت گناہ کیا، مگر یہ عقیدہ ہے کہ ان گناہوں پر معافی کا قلم پھیرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ ربا اسی عقیدے کی برکت سے ہمارے لیے معافی کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہم تو بہت نازک ہیں، بڑے کمزور ہیں۔ اے اللہ لاڈوں کے پالے ہوئے ہیں، اے اللہ نازوں کے پالے ہوئے ہیں، ہم تو مچھر برداشت نہیں کر سکتے، قبر کے سانپ اور بچھو کو کہاں برداشت کر پائیں گے۔ اے کریم آقا ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمارا بیڑا پار فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ کل کائنات کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جتنے حاضرین یہاں آئے اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں جو جائز تمنائیں ہیں غیب سے اس کی تکمیل کا راستہ ہموار فرما دے۔ اے اللہ اے ہمارے خالق و مالک ہمیں مالی اعتبار سے بھی مستحکم بنا، علمی اعتبار سے بھی مضبوط بنا، ایمانی اعتبار سے بھی اے اللہ تعالی استقامت عطا فرما۔ اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ترقی عطا فرما، محبت کی ہوا چلا دے۔ اس ملک کے رہنے والے تمام باشندوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرما، آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، نفرت کا خاتمہ فرما، محبت کا اے اللہ تعالی دنیا کے اندر محبت کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ اے ہمارے خالق و مالک ہم تھک جاتے ہیں، ہماری زبان تھک جاتی ہے، لیکن کیا کریں، ایک دعا ایسی ہے کہ جس کو مانگے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ دعا یہ ہے جب ہمارا آخری وقت آ جائے، اے اللہ نگاہیں پتھرا چکی ہوں، دنیا والے الوداع کہہ رہے ہوں، نازک موڑ پر میرے آقا میرے مولا
میرے مولا موت کی سختی سے بچا کر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔